نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ دو انسانوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، لیکن وہ پانی ان کو گیلا نہیں کر رہا تھا۔ پانی کا کام کیا ہے؟ گیلا کرنا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ کو گیلا نہیں کر پا رہا تھا۔ تو پانی تو وہی ہوتا ہے جسے ہم H2O کہتے ہیں، تو پھر پانی کی کوئی اور فارم ہو یا شکل ہو یا لیکوڈ ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب اس دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ کائنات کے کسی اور کہکشاں سے زمین پر آیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کہکشاں میں پانی کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا عرش پانی پر تھا تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ قرآن و حدیث میں ان سوالوں کا جواب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے، اور موجودہ سائنس نے آج کائنات کے دور دراز کہکشاؤں میں بھی ایسی کھوج کی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے پانی تخلیق کیا تھا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت 13 سے 18 میں موجود ہے، جسے قرآن میں بیری کا ایسا درخت کہا گیا ہے جس کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، جن میں سے دو نہریں جو ہیں وہ جنت میں چلی جاتی ہیں اور باقی کی 2 زمین پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک فرشتوں کی ایکسس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس مقام سے بھی آگے اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ درختوں کی جڑوں سے پانی کے نکلنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں ہر طرف پانی موجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے؟ تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر تھا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، اور اللہ نے اس پانی کے 2 حصے کر دیے۔ سیدنا ابن عباس سے اس بارے میں سوال ہوا کہ پانی کس چیز پر تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی ہوا کی پیٹھ پر تھا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر پانی، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے آسمان کے اوپر پانی ہے، پھر تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے اور اس کے اوپر پانی ہے، پھر اسی طرح پانی کی ہر لیئر کے اوپر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر پانی، اور آخر میں 7ویں آسمان اور اس کے اوپر بھی پانی، اور پانی سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور یہ تخلیق کائنات کی جو ہوئی ہے، 7 آسمانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا، اور اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات اور آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہر آسمان کے اوپر رکھا، اور اسی پانی سے ہر جاندار کی تخلیق کی، جس کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائنس کی کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ پوری کائنات ایک ویکیوم کی طرح ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آسمان میں جو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے
یہ سب ایک لیئر یعنی ایک ویو ہے جو اسٹک ہوئی ہوئی ہے، اور ایک لیئر کا تعلق پانی سے ہے، اور یہ سب اربوں خربوں ستارے یہ سب پانی کی ایک لیئر میں یہ سب تھما ہوا ہے۔ اور سائنسی زبان میں یہ اس لیے تھما ہوا ہے کیونکہ زمین کے اوپر خلا میں گریوٹی یعنی کشش ثقل نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بارش کے قطرے بادلوں سے نیچے کی طرف گرتے نظر آتے ہیں، اور ایسٹروناٹس خلا میں گریوٹی کے بغیر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سائنس اس بات کو خود ثابت کر رہی ہے کہ ہماری کائنات میں موجود پانی ہے، جیسا کہ ناسا کی جانب سے ایک حیرت انگیز دریافت سامنے آئی ہے جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے کہ ان خلا میں انہیں 140 کھرب سمندروں کے برابر تیرتا ہوا پانی مل گیا ہے، اور یہ پانی ایک بہت بڑے بلیک ہول کے قریب ہے جو ہمارے سورج سے تقریباً 20 بلین گنا بڑا ہے۔ اور ناسا کے مطابق پانی کا یہ ذخیرہ اس وقت سے خلا میں سفر کر رہا ہے جب کائنات بہت زیادہ چھوٹی سی تھی، اور یہ دور دراز پانی کا ذخیرہ ناقابل حد تک بھرا ہوا ہے، جس میں تمام پانی سمندروں سے تقریباً 140 کھرب سمندروں سے بھی زیادہ اس کے اندر پانی موجود ہے۔ اور یہ دریافت واقعی حیرت انگیز ہے اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں ایک نیا رخ دیتی ہے، اور سائنسدانوں نے جو پانی کا ذخیرہ دریافت کیا وہ کائنات کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی موجودگی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی کا کائنات میں ابتدائی طور پر بھی موجود تھا، جو زمین تک پہنچنے کے کئی ارب سال بعد بھی یہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پانی ایک ایکواسور کے گرد چکر لگا رہا ہے جو ایک انتہائی طاقتور اور نیوکلیئر توانائی کے مرکز پر مشتمل ایک پلینٹ ہے، اور یہ ایکواسور جو ہے یہ 12 بلین نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ اس کے گرد موجود پانی کی مقدار زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب گنا زیادہ ہے، اور اس پانی کے ذخیرے کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات میں موجود پانی کا وجود کسی بھی وقت کے دوران ہو سکتا تھا۔ اور اس دریافت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی کی مقدار صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ یہ کائنات کے مختلف حصوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے، اور اس سے سائنسدانوں کو یہ بھی امید ہے کہ مستقبل میں ہم کائنات کے دیگر حصوں میں بھی زندگی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ دریافت نہ صرف سائنسدانوں کے لیے اہم تحقیقی مواد فراہم کرتی ہے بلکہ یہ ہماری کائنات کی تخلیق اور اس کے اجزاء کے بارے میں بھی نئے سوالات اٹھاتی ہے۔ حدیث ابن ماجہ کے ابتدائی صفحات میں بھی آسمانوں پر 92 سمندروں کا ذکر ملتا ہے، اور ناسا کی اس جدید ریسرچ کے بارے میں اللہ نے تقریباً 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے تخلیق فرما دیے گئے تھے، اور انہی معلومات کی بنا پر ناسا کائنات سے دور پلینٹس پر پانی کی تلاش میں ہے، جس سے معلوم کیا جا سکے کہ کیا ہماری زندگی کے علاوہ بھی کہیں اور زندگی موجود ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اس حوالے سے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ زمین کے اوپر مکمل کائنات پانی کی ایک لیئر کے اندر قید ہے، اور یہی پانی زمین میں اس وقت تک برسا تھا جب زمین ایک آگ کا گولا تھی، اور اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان اس زمین کے سمندروں کے پانی کا نہیں تھا بلکہ وہ کائنات کے کسی اور ڈائمینشن سے ہماری دنیا میں لایا گیا تھا۔
اور قرآن و حدیث کی یہ وضاحت ہم سب کے لیے عقل کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔